جو افسانہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے میں کشمیری۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد عرفان نے تھوڑا آرام کرنا چاہا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دروازے پر بیل سنائی دی۔ گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ عرفان نے آنکھیں کھولتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک کشمیری عورت مسکرا رہی تھی اور گود میں بچے کو لیے ہوئے کہہ رہی تھی، میں کشمیری ہوں، کچھ مدد کر دو۔ عرفان غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ تیز آواز میں کہنے لگا، ارے کتنی بار سمجھایا ہوں کہ بلڈنگ میں اوپر مت آیا کرو، جو لینا ہے نیچے دیں گے۔ اتنا سن کر وہ عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ عرفان کو تھوڑے وقت تک اپنی اس حرکت پر افسوس ہوا، لیکن پھر اس کو اپنی غلطی صحیح لگنے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر سب کو ایسے ہی دروازہ کھول کر دینے لگیں گے تو دن بھر ایسا ہی چلے گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد عرفان سامان خریدنے کی غرض سے بازار جا رہا تھا۔ راستے کے کنارے ہمیشہ کی طرح ایک کشمیری عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ عرفان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ان لوگوں نے تو بھیک مانگ کر کھانا اپنا دھندا بنا لیا ہے۔ وہ اتنا سوچ کر آگے تو بڑھ گیا، پر بازار میں سامان خریدتے وقت اسے انہی کشمیری بھکاریوں کا خیال آتا رہا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے کشمیر سے ممبئی آنے کی وجہ اور بھیک مانگنے کی وجہ دریافت کی جائے۔ بازار سے واپس آتے وقت عرفان بڑی ہمت کر کے ان کشمیریوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا۔ عرفان نے کہا، آپ یہاں کتنے دنوں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نومبر سے آئے ہیں اور مارچ میں جائیں گے۔ عرفان نے پوچھا، آپ اتنی دور سے یہاں کیوں آئے ہیں؟ لڑکی کی ماں نے کہا، ہم کشمیر میں جہاں رہتے ہیں وہاں بہت برف باری ہوتی ہے۔ لڑکی نے اپنے ضلع کا نام کوپواڑہ اور گاؤں مچھیل بتایا، جو بالکل سرحد سے لگا ہوا بھاری برف باری والا علاقہ تھا۔ عرفان نے دونوں ماں بیٹی کی باتوں کو سنا اور بنا کچھ بولے کہے وہاں سے چلا گیا۔ چند روز بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ مسجدوں اور بازاروں میں رونق بڑھ گئی، ساتھ ہی ساتھ فقیروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اکثر کشمیری فقیروں کو دیکھ کر عرفان کو غصہ آ جایا کرتا تھا۔ وہ نماز کے بعد مسجد کے باہر اور چوک چوراہوں پر فقیروں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز جب عرفان تراویح کی نماز سے مسجد کے باہر آیا تو اس کی نظر ایک کشمیری نوجوان جوڑے پر پڑی۔ مرد کی عمر 25 اور عورت 20-22 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ عورت کی گود میں ایک چند مہینوں کا بچہ تھا اور ایک 2 سے 3 سال کی لڑکی اپنے والد کی گود میں کھیل رہی تھی۔ بہت دیر تک عرفان نے یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ کبھی اسے ان پر غصہ آتا اور کبھی خوشی محسوس ہوتی۔ یہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ راستے سے آنے جانے والے بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ عرفان انہیں دیکھتے دیکھتے اب ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے سامنے یہ غریب بچے، اس کی ماں، سڑکوں کے کنارے چلنے والے نوجوان کی نظریں جو انہیں گھور رہی تھیں، اور اس عورت کا بے بس مرد جو ان کے ساتھ بھیک مانگ رہا تھا۔ اب عرفان سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس کشمیری نوجوان سے بات کرنے کا من بنا لیا تھا، پر بات کیا اور کہاں سے شروع کروں، اسی کشمکش میں تھا۔ اسے 2-3 دکانوں کے بعد ایک چائے کی ہوٹل نظر آئی۔ پھر عرفان نے اس نوجوان کو اشارے سے بلایا اور اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ نوجوان پہلے تو ڈر سا گیا، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور عرفان کے ساتھ ہوٹل کی طرف بڑھا۔ عرفان نے ہوٹل والے کو 2 چائے لانے کا اشارہ کیا اور نوجوان سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام عبد الرحمن بتایا۔ عرفان نے پتہ دریافت کیا تو اس نوجوان نے بھی وہی کوپواڑہ گاؤں کا پتہ بتایا۔ پھر عرفان سے رہا نہیں گیا اور وہ اصل مدعے پر آ ہی گیا کہ آپ نوجوان ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نوجوان نے اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے جھکا لی اور پھر کہنے لگا، مجبوری ہے۔
عرفان نے کہا، ایسی کیا مجبوری کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہو؟ ایک بات میری دھیان سے سنو، تم ابھی نوجوان ہو یار، تم کو یہاں کوئی کام کرنا چاہیے۔ پھر عرفان نے اس سے سوال کیا، تم کتنے دنوں تک یہاں رہو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، لگ بھگ 5 مہینے۔ اس پر عرفان نے کہا، تم دیکھتے ہو ان یو پی بہار والے مزدوروں کو، یہ بھی تمہاری طرح یہاں خالی ہاتھ آتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ، مگر یہ بھیک نہیں مانگتے بلکہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تم نوجوان ہو، یہاں کام ڈھونڈو اور کرو۔ تمہارے دوسرے کشمیری ساتھیوں کو بھی تمہیں دیکھ کر کچھ کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔ تم کام کرو گے تو پھر دوسروں کو بھی کام ملے گا۔ اس نوجوان نے برجستہ انداز میں اپنا سر اٹھا کر کہا، ہمیں یہاں کوئی کام نہیں دیتا۔ عرفان نے کہا، ارے صحیح کوشش کرو گے تو کیوں تمہیں کوئی کام نہیں؟ پھر عرفان نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر مٹھائی والے چاچا پر پڑی، جہاں سے وہ اکثر مٹھائی خریدا کرتا تھا۔ چاچا بہت دلدار آدمی تھے، سبھی کو مٹھائی بڑھا کر دیتے اور اچھی بات کیا کرتے تھے۔ عرفان نے من بنا لیا تھا کہ اس نوجوان کو مٹھائی والے چاچا کی دکان میں کام پر لگا دے گا اور چاچا بھی اسے کام دے دیں گے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سامنے چاچا کی دکان پر گیا، جہاں چاچا ایک بڑی سی کڑھائی کے سامنے بیٹھے مالپوا تل رہے تھے۔ دکان پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ عرفان چاچا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بغل کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چاچا عرفان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عرفان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کشمیری نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاچا سے کہا کہ اسے دیکھ رہے ہو، بھیک مانگتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر جبکہ نوجوان ہے۔ چاچا نے سر کو ہلا کر کہا، ہاں بھائی دیکھو نا، کئی لوگ آتے ہیں اور رمضان میں تو زیادہ آتے ہیں۔ ان لوگوں کو روپیہ پیسہ بھی مل جاتا ہے، ان لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے۔ چاچا یو پی سے تعلق رکھتے تھے۔ عرفان نے کہا، جیسے آپ لوگ یو پی بہار سے آ کر کام کرتے ہو ویسے ان کو بھی کرنا چاہیے۔ عرفان نے کہا، چاچا سے کہا، کیا آپ اسے کام پر رکھ سکتے ہو؟ دوپہر سے شام تک آپ کی دکان پر کام کرے گا، دے دینا جو بھی دینا ہے۔ چاچا خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ ایسا لگا چاچا کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے بعد چاچا نے دھیمی آواز میں کہا، کام کرنے کے لیے اس کو رکھ تو لوں گا لیکن یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ عرفان بولا، یہ کام کرنے کا بول رہا ہے۔ چاچا نے کہا، صرف بولے گا، کام کرے گا نہیں۔ عرفان کے بار بار درخواست کرنے پر بھی چاچا اس کشمیری کو کام کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ بیچارہ کشمیری سر نیچے کرتے ہوئے یہ سب سن رہا تھا، پھر بنا کچھ کہے اپنی جگہ چلا گیا۔ عرفان اب خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے چاچا سے کام نہیں دینے کی وجہ دریافت کی۔ پہلے تو چاچا کچھ دیر خاموش رہے، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور دھیمی آواز میں کہنے لگے، بابو کشمیری ہیں یہ لوگ، ان کا کچھ ٹھکانہ نہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، بارڈر کو بارڈر ہے ادھر اور ادھر پولیس، ہم سے پوچھ تاچھ کرنے آ گئی تو ہم پھنس جائیں گے۔ ساری باتیں سننے کے بعد عرفان کو دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ چاچا کی مجبوری ایک طرف اور ان کشمیریوں کی ایک طرف۔ خود تھا، بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کشمیری جوڑا جہاں بھیک مانگ رہا تھا اس طرف دھیمی رفتار سے بڑھنے لگا۔ قریب پہنچا تو عرفان کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنے سے پہلے ہی اس نوجوان نے کہہ دیا کہ چاچا نے کام پر رکھنے کا نہیں بول دیے ہوں گے نا؟ عرفان نے سر ہلا کر کہا، ہاں کہہ دیا، اور ان سے کہا کہ وہ کسی اور سے بات کرے گا اور پھر بتائے گا۔ کشمیری جوڑے نے ایک آواز میں کہا، ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں لیکن ہمیں کوئی کام نہیں دیتا۔ یہ سن کر عرفان نے اپنی گردن جھکا لی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ عرفان کے دل پر وار کر چکا تھا۔ اب اس کے پاس اپنی سوچ بدلنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔